حضرات، میں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں، یہ بتا دینا بھی آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث کے مد مقابل بر صغیر پاک و ہند کے اندر یا تو صوفی حنفی، یہ دو گروہ دنیا میں آئے کیسے؟ دو مولویوں کی لڑائی میں دو مذہب دنیا میں آئے، مولوی احمد رضا کے ابا اور مولوی آسن ننوتوی کی بحث ہوئی امکان نظیر اور امتناع نظیر کے ایک علمی مسئلہ پر۔ اختلاف چلتا چلتا بڑھتا چلا گیا، دونوں اپنی حمایت میں علماء سے تقاریر اور تحریرات لکھواتے رہے۔ ہوا کیا؟ دارالعلوم دیوبند بنا، بریلی میں مدرسہ بنا، اور پھر 1864 کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں دو مذہب الگ ہوئے۔ 1864 سے پہلے اللہ کی قسم پوری روئے زمین پر بریلوی عقائد کا کوئی نام و نشان موجود ہے نہیں ہے۔ اور جاؤ، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، تم نور من نور اللہ کی بات کرتے ہو، علم غیب کی بات کرتے ہو، مختار کل کی بات کرتے ہو، حاضر و ناظر کی بات کرتے ہو، قبر پر اذان دینے کی بات کرتے ہو، صلاۃ و سلام کی بات کرتے ہو، اذان سے پہلے تمہارا مروجہ درود ہے، اور آئیے کل 10ویں 40ویں کی بات کرتے ہو۔ احمد رضا خان بریلوی 1856 میں پیدا ہوئے۔ 1856 سے پہلے پوری روئے زمین پر اپنے عقائد اور اپنے مسائل پر کوئی مائی کا لال ایک سطر بھی دکھا سکتا نہیں ہے۔ جاؤ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من غیرہ، صرف ایک دلیل لے آؤ، قیامت آ سکتی ہے۔ کوئی مائی کا لال دلیل پیش کر سکتا؟ اور ہماری کسی شخصیت کے ساتھ لڑائی نہیں، باطل نظریات کے خلاف ہمارا جہاد ہے، اور یہ جہاد مرکزی جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ حضرات، ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ مرجئہ ہیں، ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا، جامعہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، نتیجہ کیا ہے؟ بندہ بھی ایک جگہ ہے، اور بندوں میں اللہ آ گیا سگڑے کبڑے ملاتے ہیں۔ معتزلہ ہے، اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ حلولیہ ہے، اللہ کے بندے میں حل ہونے کے قائل ہے۔ باطنیہ ہے، سلاسل اربع اور ان سے آگے جو سلسلے ہیں باطنیت کے، ان کے شک و مت کے ساتھ قائل ہے۔ حضرات، یہ اپنے آپ کو انفی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انفی نہیں ہے۔ کیوں؟ فقہ انفی میں بحق فلاں کسی کے توسل سے کسی کے حق کے ساتھ دعا کرنے کو مکروہ لکھا ہے، اور تم کرتے ہو۔ حاضر ناظر کے عقیدے کو کفر لکھا ہے، اور تمہارا عقیدہ ہے کہ ولی ایک ہی وقت میں 10,000 جگہوں میں موجود ہو سکتا ہے۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ حیات اور ممات میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک قدم اس سے بھی آگے بڑھ کر لکھا لکھنے والوں نے کہ جب میاں بیوی باہم شب باشی کرتے ہیں تو پیر صاحب پاس کھڑے نگرانی بھی کرتے ہیں۔ اور مولوی اچروی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب مقیاس انفیت کے اندر لکھا کہ میاں بیوی کے جفت ہونے کے وقت اللہ کے نبی بھی پاس ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرات، بھائی ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالے، ہم گالیاں دینے والے نہیں، پھپتیاں کسنے والے نہیں۔ عمر صدیق نے کبھی گالیاں نہیں دی، بازاری جملے نہیں کسے، دلیل و برہان کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ بات کی ہے، اور باذن اللہ تعالی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ اس وکیل اللہ کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں کو مستقل حدیث میں داخل کر دیا ہے۔ حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے حاضر و ناظر کا۔ آگے چلیے، جال حق کے اندر لکھا
ایک آدمی مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، آپس میں 2 ڈھائی 3 سال سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ دعویٰ کرتی ہے یہ تو اس کا ہے، یہ تو اس کا ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے، کہتے ہیں ہاں اس کا ہی ہے کیونکہ یہ ولی کی کرامت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ایسی کرامت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اہل حدیثوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرات یہی پر بس نہیں، بلکہ کتاب کے اندر لکھا ہے نانا جی مر گئے، دفن کر دیا، چند دن گزرے، نانی اماں کے پاس مٹھائی لے کر آ گئے، کہا کسی کو بتانا نہیں، میں چپ کے آتا رہوں گا۔ یہ چپ کے آنے والے پتا کرو کون ہے، اہل حدیث تو تفتیش کرے گا، کیوں؟ رب کا قرآن کہتے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فَهُمْ لَا، اور یہ چپ کے آتے رہتے۔ حضرات آگے چلیے، بلاتی ہیں موجے کے طوفان میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، ہمارے ساتھ دوائی لیتے ہو۔ حضرات آگے چلیے، ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ داتری کو ایک طرف ہے، دنیا کو 2 طرف ڈنڈے ہیں، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ داتری کو ایک طرف ہے، دنیا کو 2 طرف ہے، اور اہل حدیث کی مخالفت میں بریلوی کو ہر طرف ہی ڈنڈے ہیں، ہر طرف ڈنڈے۔ ہاں جب ان کو اللہ کے نبی کا عمل دکھائیں، کہتے حکم دکھاؤ، رفع الیدین کی حدیث سنائیں ان کو، اللہ کے نبی رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا تھا، کہیں گے نہیں، حکم دکھاؤ، حکم۔ ہم حکم دکھا دیں کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، نہیں، عمل دکھاؤ، عمل دکھاؤ۔ ہم نے ان کو عمل دکھا دیا، حکم بھی دکھایا، عمل بھی دکھایا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے آمین کہو، اونچی آمین کہی، حکم بھی ہے عمل بھی ہے، نہیں، صحابہ کا عمل دکھاؤ۔ ہم نے کہا ابھی تمہارا علاج کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے تراویح کے بارے میں، آپ نے خود بھی پڑھی ہے، حکم بھی ہے عمل بھی ہے، صحابہ کا عمل ہے، اور پڑھی ہے، اور کتنی پڑھی ہے؟ اب کیا کہتے ہیں؟ خیر القرون کا تواتر دکھاؤ، خیر القرون کا تواتر دکھا دے، کہیں گے ائمہ اربعہ نے قبول کیا، یہ دکھاؤ، اور ائمہ اربعہ سے دکھائے، کہیں اس کے بعد تسلسل دکھاؤ، اور وہ بھی دکھا دے، کہتے ہیں صوفیاء نے قبول نہیں کیا، ہم نہیں مانتے، ہمارے امام صاحب نے قبول نہیں کیا، ہم نہیں مانتے۔ ان کا یہ انداز ہے۔ حضرات ان کا طریقہ واردات عقیدہ میں قیاس کرتے ہیں، اصول یہ ہے کہ خبر واحد عقیدہ میں حجت نہیں ہے، اور طریقہ واردات کیا ہے؟ لَيَسْمَعُ قَرْآنِ عَالِهِمْ، جب مضارع پر لام داخل ہوتا ہے حال کا معنی دیتا ہے کہ جوتوں کی آواز سنتا ہے، اچھا جوتوں کی سنتا ہے تو بندوں کی کیوں نہیں سنتا؟ اچھا قریب سے سنتا ہے تو دور سے کیوں نہیں سنتا؟ پھر یہ قیاس کرتے ہیں، اور جب نہ ماننے پہ آئے، قرآن کی آیتیں نہیں مانتے، حدیثیں نہیں مانتے، اور ماننے پہ آ جائیں تو بنی اسرائیلی روایت پر قربان ہو جاتے، صدقے باری جائیں بنی اسرائیلی روایتوں کو اپنے گلے لگائیں۔ اور حضرات امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بریلویت کا بڑا بہترین تجزیہ کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بریلوی مذہب کا مطالعہ کیا ہے، پوری بریلویت 3 باتوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز، مد مقابل کو پیٹ بھر کر گالیاں دو، ایک ہے منہ سے گالیاں دینا، پیٹ بھر کر گالیاں دو، کیوں؟ پیر علاؤ الدین کا وہ ویڈیو بیان انٹرنیٹ پر موجود ہے، کہتے ہیں میرے مرید نے مجھے فون کیا، پیر صاحب عمرے کے لیے آ گیا ہوں، رب کے گھر میں ہوں، طواف کرنے لگا ہوں، کوئی ورد وظیفہ نہیں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں آتی ہے، نہیں آتی۔ پیر صاحب جواب دیتے ہیں طواف کرتے جا، وہابیوں کو گالیاں دیتا جا، اللہ تجھے فضائل وظائف عطا کرے۔ یہ معاشرہ، کہتے ہیں وہابیوں کو گالیاں دینا بھی نیکی ہے، تم گالیاں دیتے رہو، لوگ انشاءاللہ اہل حدیث ہوتے رہیں گے۔ اور آؤ تمہارا مروجہ درود و سلام نے لوگوں کو اہل حدیث کیا ہے،
رفع الیدین فاتحہ کے مخالفت میں لوگوں کو اہل حدیث کیا ہے، تمہاری پیری مریدی نے لوگوں کو اہل حدیث کیا ہے، اور میں تو ان کو اپنا محسن کہتا ہوں، میں ان کو محسن کہتا ہوں، اپنا محسن کہتا ہوں کہ یہ ہمارے محسن ہیں۔ آپ بھی کہیں گے کہ محسن کس طرح؟ بھائی کبھی وقت تھا کہ لوگوں کو انہوں نے اپنے مکر و فریب کے جال میں پھنسا ہوا تھا، اور بڑے کم لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں۔ میں تو ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک علمی ماحول بنایا، اور علمی ماحول بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بریلوی روایت سناتا ہے، ہم اسے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تحقیق کرو، لاؤ کتاب، جہاں سے روایت پیش کی ہے اسی جگہ پر محدث نے اسے موضوع لکھا ہوا، اسی جگہ پر۔ اور ماشاءاللہ ان کا طریقہ کیا ہے؟ ایک جگہ میرا مناظرہ ہو رہا تھا، میں نے کہا سر پہ قرآن اٹھا، بتا یہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے؟ کہتا ہے قرآن اٹھانے کی کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے؟ مانتا ہوں ضعیف ہے، تیرا ابا ضعیف، تیری اماں ضعیف، یہ اکثریت لوگوں کی ضعیف ہے، ان کو باہر نکال دیں گے۔ ہم صحیح بھی مانتے ہیں، ضعیف بھی مانتے ہیں۔ اور پھر میرے ایک دوست ایک جگہ پر مناظرہ کرنے کے لیے گئے، مولوی جب دلائل سے لاجواب ہو گیا، انہوں نے کہا قال رسول، قال رسول، اتنا منہ سے لفظ نکلا کہ شور مچ گیا۔ مولوی نے کہا توبہ استغفر اللہ، کہتا ہے قال رسول، قال رسول۔ ہم تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے علمی ماحول بنایا ہے، اور مجھے انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی 700 کے قریب ایڈنٹی کارڈ جیب میں لیے ہوئے 5 سالوں میں جو تمہارے عقیدے توحید سیمینار سے اہل حدیث ہوئے ہیں وہ آئے ہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ جو پہلے بریلوی تھے وہ کھڑے ہو جائیں تو سب کے سب بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرات آئیے، کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں نبیوں کی بڑی شان، اللہ کی صفتیں نبیوں میں ڈال دی، ہم نے قرآن حدیث سنایا، کہتے ہیں نہیں گستاخ رسول۔ پھر وہی صفات ولیوں میں ڈالتی، ہم نے ولایت کا معیار بیان کیا، کہتے ہیں یہ منکر اولیاء ہے۔ پھر وہی صفات جانوروں میں ڈال دی، یہ گائے کے گلے میں تھیلی ہے، پیسے ڈالتے جاؤ کام بناتے جاؤ۔ پھر وہی جمادات کے اندر، پتھروں کے اندر اور درختوں کے اندر ڈال دی، اور جہاں سے ٹالی کو کاٹا گیا ہے، ٹالی شاخ، وہ بھی آئے۔ کیا تمہارا معیار ہے وہ کمالیے کا ابن شاہ کا دربار جہاں پہ انسانی آلہ تناسل لکڑی کا بنا کر فیض دیا جاتا ہے، وہ تمہیں بھول گیا؟ وہ گجرات کا دولہ شاہ تمہیں بھول گیا ہے؟ اور باتیں کرتے ہو اہل حدیث کے ساتھ۔ چھاج اگر اس کو ہلائیں تو آواز دیتا ہے، اور چھانیاں جن کے اندر ہزاروں سوراخ ہو اس کو ایسے ہلائیں تو آواز آتی نہیں۔ یہ چھانیاں ہو کر ہمارے ساتھ بات کرے۔ آؤ ابن تیمیہ کا روحانی فرزند ہے، اللہ کی قسم ہے تمہارا جینا حرام کر کے رکھ دے۔ او بھائی ٹھہر جاؤ، بات سنو، ہم نے انشاءاللہ دلائل کا بھی جواب دینا، اور یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں 5 سال جو اس نے ہم پر الزامات لگائے ہیں ان کے جوابات ہیں کہ نے اندرا بھی پایا ہے۔ کچھ باتیں میں نے ایسی کی ہیں جو قیامت کی صبح تک ان کے لیے لا ینحل۔ حضرات اب آئیے، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی خصلت ہے کہ مد مقابل کو پیٹ بھر کر گالی دو، دوسری خصلت ہے گستاخ کی الزامات اور بہتانات اس کی بچھاڑ کر دو، اور تیسری خصلت کیا ہے کہ جس چیز کو آپ نے دین بنانا ہے اس کے ساتھ شریف لگا دو، میلاد شریف، کل شریف، 10واں شریف، ادھر شریف، ادھر شریف۔ یہ تو ان کی حالت ہے، یہ ٹوٹل بریلوی مذہب ہے۔ حضرات اب کہتے کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، قبروں کا